الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. اور ایک پیغمبر اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم کے رب نے اسے آزمایا بکلمات چند باتوں کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم ان تمام آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے سرخرو ہوئے. ان تمام معاملات کے اندر انہوں نے پاسنگ مارک حاصل نہیں کیے، 100% نمبر لیے. اب اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے تمام لوگوں کے لیے پیشوا مقتدا امام بنانے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ آرزو ہوئی. فرمایا اللہ ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی ایسا بنانا. فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں پہ نہیں پہنچے گا.
باپ کے بعد بیٹا کسی منصب پر آ جائے، جو باپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو کسی منصب پر مقرر کر دے، شرعی نقطہ نگاہ سے یہ کوئی حرام پہلو نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اگرچہ یہ موضوع نہیں ہے لیکن ضمن میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں سے بھی امام ہو، پیشوا ہو، مقتدا ہو، فرمایا کہ میرا وعدہ ظالم کو نہیں پہنچے گا، مانا اگر تیری اولاد میں سے جو نیک اور صالح ہوں گے اس کو میں بناؤں گا۔ تو باپ کے بعد اولاد کا، جس کو لوگ ملوکیت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے۔ جس کو مقرر کیا جا رہا ہے وہ ظالم نہ ہو۔ قال لا ينال عهد الظالمين۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے ایسے مراحل آئے ہیں، ایسے بہت سے امتحانات سے آپ گزرے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک امتحان سخت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جب دعوت دینا پڑی تو گھر سے ابتدا کی۔ دعوت کا منہج ہی یہی ہے کہ اصلاح کی ابتدا اپنے گھر سے کی جائے۔ دعوت کا منہج یہ ہے، آپ دوسروں پر بعد میں بات کریں، دوسروں پر نکتہ چینی بات نہ کریں، سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں اور اپنے گھر کی اصلاح کریں۔ جس کے آپ ذمہ دار ہیں، کفیل ہیں، جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کے 16ویں پارے میں سورہ مریم کے اندر پوری تفصیل سے اس واقعے کو ذکر کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ پیغمبر، آپ کتاب کے اندر ابراہیم کا ذکر کریں، پڑھیں، وہ بڑے سچے نبی تھے، بہت زیادہ سچ بولنے والے تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ سے ہم کلام تھے، قرآن کا انداز اور اسلوب یہ بتلا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ تو جانتے تھے کہ باپ غلطی پر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی کوئی عزت نہیں، باپ کا کوئی مقام نہیں، باپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا کی، قرآن و سنت کا فہم عطا کی، اور وہ چاہتے بھی تھے کہ اپنے گھر کی، اپنے والدین کی، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنی والدہ کی اصلاح کریں، لیکن اس اصلاح کے اندر جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنی وہ ان کا اپنا کردار، وہ ان کا دعوت کا انداز۔ میں نے خود سنا ایک شخص کو، یہیں کا ایک نمازی تھا، اللہ نے اسے دین کا فہم دیا، اب وہ بات کو صحیح دین سمجھانا چاہتا۔ میں نے کہا آپ انہیں اچھے انداز میں دعوت کو سمجھائیں، میرا بہت اس کو سمجھائے گا، مشرک ہے، ابو جہل جیسا ہے، جس کا ذہن باپ کے بارے میں جو ہوگا معاذ اللہ، وہ کیا باپ سے اس کا رویہ ہوگا، اس کے باپ سے کیا گفتگو ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابتی،
ہماری اردو زبان میں اس کا بہت اچھے سے اچھا ترجمہ یہ ہے، اے میرے پیارے ابا جان، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جبکہ عربی زبان کے اندر جو اس لفظ کا ترجمہ ہے وہ میری اردو زبان اس کو ادا کرنے سے قاصر ہے۔ ہماری اردو زبان کے اندر اتنے بہتر الفاظ نہیں ہیں جو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استعمال کیا۔ یا ابت، یہ ایک ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب کوئی شخص دل کی گہرائی سے باپ کا ادب احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اور باپ کی بہتری چاہتے ہوئے اس سے کہہ رہا ہو کہ آپ ایسا نہ کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دنیاوی معاملات میں دیکھ لیں، باپ کسی معاملے میں ضد پکڑ لے اور بیٹا بھی سمجھ لے کہ باپ غلط کر رہا ہے، اور اس موقع پر بیٹا پیش میں نہیں آتا، غصے میں نہیں آتا اور کہتا ہے آپ ایسا نہ کریں نا، میں آپ کی خیرخواہی کر رہا ہوں، آپ کیوں اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ وہ تناظر ہے، اس تناظر میں، اس سیاق میں، اس پس منظر میں یہ گفتگو ہو رہی۔ یا ابت، اے ابا جان، اے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ ولا یغنی عنک شیئا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس علم آ چکا ہے۔ فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجیے، میری پیروی کیجیے۔ انی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان آپ شیطان کے کہنے میں نہ آئیں، اس کی عبادت نہ کریں، شیطان تو رب کا نافرمان ہے۔ یا ابت، اے ابا جان، انی اخاف، مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے، آپ اللہ کے عذاب کے لپٹ میں نہ آ جائیں۔ فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ قرآن کے ان الفاظ میں غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا اسلوب کیا ہے، وہ کتنے اپنے والد کے خیر خواہ ہے۔ باپ نے ابراہیم علیہ السلام کی ساری بات سننے کے بعد کیا کہا، راغب انت عن آلہتی، ابراہیم میرے معبودوں سے منہ موڑتے ہو۔ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی، تم بعد آ جاؤ، لارجمنک، ورنہ میں تمہیں رجم کر دوں گا پتھر مار مار کے۔ واہجرنی ملیا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں گھر سے نکال دوں۔ یہ کتنی بڑی، اتنے پیار کے مقابلے میں سامنے کس قدر غصہ ہے، کس قدر نفرت ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن منہج انبیاء یہ ہے، دعوت کا منہج یہ ہے کہ یہ ضرور بالضرور اثر کرتی ہے، ضرور بالضرور اثر کرتی ہے۔ جب طائف والوں نے اللہ کے نبی کو پتھر مارے، خون نکل آیا، فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ کہیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں اور اس بستی کو تہس نہس کر دوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو کیا ہوا، کیا پتا ان کی آل اولاد میں سے لوگ مسلمان۔ کتنی خیر خواہیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس حوالے سے
اپنے باپ سے صرف ایک ہی جملہ کہا، سلام علیک، آپ پر سلام کی، لأستغفرن لک، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں ان قریب اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ ابراہیم کا علیہ السلام یہ انداز باپ کے جواب میں، پھر ایک وقت آیا کہ وقت کے بادشاہ کو دعوت دینا پڑا۔ توحید اپنی دعوت کے اعتبار سے کسی کمپرومائز کی طرف ایک مومن کو لے جائے۔ توحید اللہ تعالی کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے پروٹوکول میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جو اللہ کا حق ہے، اس حق کے اندر کسی قسم کی مداخلت، کوئی نرم پالیسی، یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ بادشاہ وقت کو بھی دعوت دینا پڑی، ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے بھی چلے، وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب وہ ہے، رب الذی یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس بیوقوف نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک بندے کو رہائی ملنے والی تھی، اگلے دن سزا یافتہ بندہ تھا اور اس کی سزا موت تھی، اس کو رہا کر دیا، کہیں کہ مرنے والا تھا، اس کو زندہ کر دیا۔ اور ایک بندے کو کل رہائی ملنے والی تھی، آزاد ہونے والا تھا، اس کو پھانسی پہ چڑھا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ یہ تو موت اور حیات کے مفہوم سے ناآشنا ہے، لہذا ایسے شخص سے گفتگو میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا میرا اللہ وہ ہے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں وہ غروب ہو جاتا۔ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بھی اللہ ہو، تم بھی رب ہو، فأت بہا من المغرب، آج سورج مغرب سے طلوع کرو۔ یہ ایسا سوال تھا جس نے اس رب کہلانے والے کو پسینے میں شرابور کر دیا۔ فبہت الذی کفر، کفر ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہیں سوچا۔ ایسے موقع پر گھر پہ حجت قائم کی، بادشاہ وقت پر حجت قائم کی، قوم پر حجت قائم کی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو اس نے دعوت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہ قوم سورج کو، چاند کو، ستاروں کو رب مان، اس لیے قرآن مجید کے اندر جہاں صابئین کا تذکرہ ہے، اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ستارہ پرست۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو رب کا تعارف کرایا، کہنے لگے کچھ رب کون ہے؟ جب تارا آسمان پر رات کے اندر نمودار ہوا، کہنے لگے یہ رب ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات چھا گئی ستارہ نظر آیا، تو قوم نے کہا کہ یہ رب ہے۔ ابراہیم السلام نے کہا ہے رب، یہ میرا رب ہے۔ فلما آفل، جب وہ غائب ہو گیا، اور اس میں غائب ہو والا تھا، فلما آفل قال لا احب الآفلین، جب وہ غروب ہو گیا، جب وہ غائب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ رب نہیں ہو سکتا۔
ڈوبنے والی چیز رب نہیں ہو سکتی۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا کہا یہ رب ہے، اس کو تم رب کہتے ہو۔ فلما افل، جب وہ بھی غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا کہا یہ رب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہا یہ کیسے رب بن سکتا ہے، یہ کیسے ہدایت دے سکتا، یہ تو اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ رب وہ ہے جو ان تمام کو اپنے وقت پر لاتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، وہ رب۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور آسمان اور زمین کی ہر شے کا خالق ہے۔ میں سب سے کٹ کر یک طرفہ ہو کر صرف اللہ کا پیروکار ہو کر، اللہ کا ماننے والا ہو کر، تمام باطل نظریات سے کٹ کر اس کے حکم کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میرا مشرکین سے کوئی رابطہ نہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، یہودیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہماری ملت کے پیروکار، عیسائیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہماری ملت کے پیروکار۔ قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام کا نہ یہودیت سے کوئی تعلق ہے نہ عیسائیت سے۔ اور قرآن نے کہا کہ تھوڑا اس پر تدبر اور سوچتے کیوں نہیں کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات اور انجیل ابراہیم سے پہلے نہیں ہے، تورات اور انجیل بعد میں نازل ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام عیسائی اور یہودی کیسے ہیں؟ افلا تعقلون، تم سوچتے نہیں؟ ایسا ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہوتے، ابراہیم علیہ السلام بعد میں آئے ہوتے، پھر تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہاں ممکن ہے ابراہیم علیہ السلام کا ملت یہود سے تعلق ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے گزر چکے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، تورات اور انجیل بعد میں نازل ہوئی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تورات اور انجیل کے پیروکار ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، افلا تعقلون، تم سوچتے نہیں؟ یوں ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک کو دعوت دی، ہر ایک پر حجت قائم کی۔ یہ توحید کی دعوت کا اتنا صاف ستھرا اور شفاف اور واضح پروگرام ہے، منہج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی کرتے ہوئے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے پیغمبر آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے یہ کہا اپنی قوم سے کہ ہم تم سے بری ہیں، بیزار ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، انا براء منکم، ہم تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، ہم اس سے بری ہیں، بیزار ہیں، اعلان برات کرتے ہیں۔
کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہماری یہ دشمنی اور یہ عداوت اور یہ بغض اس وقت تک ہمارے تمہارے درمیان رہے گا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ ہمارا تمہارا معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ کتنے شاندار الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ تو پیغمبر ابراہیم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن دین توحید کے معاملے میں کتنا حساس ہے، توحید کے معاملے میں یہ دین کتنا غیرت مند ہے، توحید کے معاملے کے اندر اس دین کی کتنی حمیت ہے، غیرت ہے۔ تو فرمایا پیغمبر ابراہیم کی پوری زندگی مثالی ہے، لیکن اس پوری زندگی کے اندر حیات ابراہیمی کے اندر ایک گوشہ ایسا ہے جو آپ کے لیے لائق اتباع نہیں، الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے رخصت ہوتے ہوئے یہ کہا تھا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں ان قریب اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ حیات ابراہیمی کا یہ گوشہ آپ کے لیے لائق اتباع نہیں۔ جو بات انہوں نے یہ کہی تھی اس کی پیروی نہیں کرنا۔ بلے ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، ابراہیم بیت اللہ کے تعمیر کرنے والے ہیں، ابراہیم کی نسل میں اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ سارے مرائب، یہ سارے فضائل اور مناقب اپنی جگہ پر، لیکن ابراہیم کی زندگی کا ایک گوشہ ایسا ہے جو آپ کے لیے لائق اتباع میں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا اپنے والد کی قبر پر دعا کر رہا ہے۔ جناب علی کو یہ پتا چلا کہ اس کے والد کا انتقال تو شرک میں ہوا۔ فرمایا کہ اپنے باپ کے لیے مشرک باپ کے لیے دعا کرتے ہو؟ اس نے جواب میں کہا ابراہیم کے والد جو تھے وہ بھی مسلمان نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں تمہاری یہ دعا کروں۔ توحید کا معاملہ کتنا حساس ہے، اللہ نے اپنے نبی پر وحی کی۔ اے پیغمبر، ما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأوواہ حلیم۔ فرمایا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے دعا نہیں کی بخشش کی۔ امت کو بتا دیجئے ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی۔ الا موعدۃ وعدها ایاہ، ایک وعدہ تھا جو انہوں نے رخصت ہوتے وقت کیا تھا۔ فلما تبین له، جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہوئی انہ عدو للہ، کہ میرا باپ اللہ کے دشمن ہے، تبرأ منہ، ابراہیم نے اپنے باپ سے اعلان برات، ان ابراہیم لأوواہ حلیم، ابراہیم بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور ابراہیم تو بڑے بردبار تھے، سنجیدہ تھے، حلیم متقبع تھے۔ توحید کا معاملہ ہی اتنا حساس ہے۔ اس موقع پر جہاں اللہ کے ساتھ کوئی شرک کا پہلو آ جائے اس موقع پر خاموش نہیں،
چھوٹی چھوٹی بچیوں نے خوشی کے موقع پر اللہ کے نبی کو دیکھ کر صرف اتنا کہا فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے گھر میں آج ایسے نبی تشریف لائے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان بچوں کو بلایا، انہیں سمجھایا کہ واللہ لا ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، واللہ لا ادری، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، وانا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی میں نہیں جانتا ما یفعل بی ولا بکم، کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں۔ شریعت اس معاملے میں حساس ہے۔ نبی کا چھوٹا بیٹا ابراہیم مدت رضاعت میں 18 مہینے کی عمر میں انتقال کر دیا، آج کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک تصور تھا، اور اس دن اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے سورج کو گرہن لگی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ جب کوئی بہت بڑی شخصیت دنیا سے چلی جائے تو آسمان کو بھی صدمہ ہوتا ہے، سورج کو بھی صدمہ ہوتا ہے، اور سورج کو گرہن لگ جائے۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہونا، سورج کو گرہن لگنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا کے حریص، دنیا کے کما رکھنے والے، دنیا کے اندر شہرت چاہنے والے ہوتے تو اس سے بہتر شہرت کو پیش کرانے کا کوئی موقع اور نہیں تھا۔ لیکن جب یہ بات دیکھی کہ لوگوں کے عقیدے کی وہ جاہلیت جاگ رہی ہے تو بچے کا دم بھول گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگوں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، اے لوگوں یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت اور زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے انہیں بے نور کر دیتا ہے اور اپنی قدرت دکھاتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ جب ایسا دیکھو تو اللہ کی طرف لطف کو صدقہ کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو، تاکہ اللہ تعالی یہ جو ایک جھٹکا آیا ہے اللہ تعالی اس سورج کے گرہن کو ختم کر دے۔ اگر سورج کی روشنی بالکل ختم ہو جائے، سورج بے نور ہو جائے، یہ تو قیامت کی علامت ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ تو سب علامت قیامت ہے۔ فرمایا اس کا کسی کی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں۔ ذرا سا ایک جملہ دیکھا جو اللہ کے حق کے اندر ڈاکے کا سبب بن رہا تھا، آپ نے برداشت نہیں کیا، بچے کا دم بول گئے کہ اللہ کی توحید پر حرف نہ آئے۔ کیسے کیسے اس موقع پر لوگ بے صبری کا مظاہرہ کر کے الفاظ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے تو ایسا بھی کوئی جملہ نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک بہترین مثالی زندگی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے کے اندر بہت سی قربانیاں دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک موحد اپنے اندر توحید کی غیرت پیدا کر۔ تمام رشتے اپنی جگہ پر مبارک ہیں، لیکن اللہ سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں۔ سب سے بڑے حق کا تحفظ کریں تو اللہ تمہیں دوسروں کے حق کا تحفظ کی توفیق دے گا۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ کچھ دعا کی اپیل ہیں. ایک جماعتی ساتھی سرفراز بھائی، ان کے والد صاحب ہاسپٹل میں داخل ہیں ICU میں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. ہمارے شیخ محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، آپ کی اہلیہ کافی عرصے سے علیل ہیں اور اس وقت بھی وہ ایڈمٹ ہیں اور خان کے اندر اور انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. ناصر حبیب اور حبیب بھائی، اکرم بھائی، اقبال بھائی، انیس بھائی، حفیظ بھائی، ان تمام ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت انہیں سب کو روحانی جسمانی طور پر شفا کاملہ نصیب فرمائے اور جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. میری جو بابی ہیں ان کی پچھلے دنوں آپریشن ہوا چھوٹا، ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل صحتیابی عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.